السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں رکوع نمبر 39، رکوع نمبر 39، سورہ بقرہ، تیسرا پارہ ہم لوگوں کا چل رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ اے ایمان والوں، جب تم کسی معین وقت کے لیے ادھار کا کوئی معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ یہاں جو ہم لوگ معاملات کرتے ہیں نا کہ کسی کو پیسے ادھار دیے پھر اس سے واپس لینا ہے، تو جو ایگریمنٹ ہوتا ہے، کیونکہ جھگڑے جو مان لیجیے آپ نے لکھت پڑھت کچھ نہیں کری، بس کسی کو پیسے یوں ہی دے دیے، اب بعد میں وہ مکر گیا، یا جو ایگریمنٹ صرف زبانی ہوا تھا، لکھا نہیں گیا تھا، تو بعد میں بڑی مشکلیں آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو ہم لوگ آپس کے معاملات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بہتر یہ ہے لکھ لو، اس سے جھگڑا نہیں ہوگا، آپس میں نفرتیں نہیں ہوں گی، اور سامنے والا اگر بے ایمانی کرنا بھی چاہے گا تو نہیں کر پائے گا، کیونکہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، جب تم کسی معین وقت کے لیے، یعنی مقررہ وقت کے لیے، فائنل ٹائم کے لیے ادھار کا کوئی معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور تم میں سے جو شخص لکھنا جانتا ہو انصاف کے ساتھ تحریر کرے۔ پہلے زمانے میں لکھنے والے بھی جو ہے نا وہ بلوائے جاتے تھے، لکھنے والوں کے بڑے نخرے ہوتے تھے۔ آج بھی بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں لکھنے والا ہر شخص نہیں ہے نا، یا مان لیجئے جیسے کہ آج کل اب لکھنے کا جو ایگریمنٹ بنتا ہے اس کے پیپر وغیرہ، اسٹامپ جس کے پیسے بھی لیے جاتے ہیں، تو جو بھی شکل جس علاقے میں جیسی بھی ہو، ہے نا، تو اللہ فرما رہا ہے تم میں سے جو شخص لکھنا جانتا ہو انصاف کے ساتھ تحریر کرے۔ اس زمانے میں لکھنے والے کم ملا کرتے تھے، تو لکھنے والوں کے بڑے نخرے ہوا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لکھنا جانتا ہو وہ نخرے نہ کرے زیادہ، اس کو اگر بلوایا جائے لکھوانے کے لیے تو آئے اور انصاف کے ساتھ لکھے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور جو شخص لکھنا جانتا ہے لکھنے سے انکار نہ کرے، ہے نا، جو شخص لکھنا جانتا ہو لکھنے سے انکار نہ کرے۔ جیسے میں نے بتایا کہ پہلے لوگ نخرے کیا کرتے تھے، تو نخرے نہیں کرنا چاہیے۔ آگے دیکھیے، لکھنے سے انکار نہ کرے، جب اللہ نے اسے یہ علم دیا ہے تو اسے لکھنا چاہیے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے اور تحریر وہ شخص لکھوائے جس کے ذمے حق واجب ہو رہا ہو، اور اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے، اور اس میں کوئی بھی کمی نہ کرے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ لکھوائے گا کون؟ جس کے اوپر حق واجب ہو رہا ہے، یعنی مان لیجئے ویسے تو جو دے رہا ہے نا اس کو بھی لکھوانا چاہیے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے نا کہ جو پیسہ لیتا ہے تو پیسہ لینے والا جو ہے نا وہ بے ایمانی پہ اتر آتا ہے، پیسہ دینے والا تو مجبور بن جاتا ہے۔ لیکن اس زمانے میں پیسہ لینے والا وہ زیادہ فکر مند ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے اوپر حق واجب ہو رہا ہے، یعنی مجھے کسی کو 10,000 روپے دینا ہے تو میں لکھواؤں گا بھائی صاحب لکھ دو اس پہ کہ مجھے 10,000 ہی آپ کو واپس کرنا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ شخص جس کے اوپر حق واجب ہو رہا ہے وہ لکھوائے اور اللہ سے ڈرے، اور اس میں کوئی بھی لالچ، اور اس میں کچھ بھی لالچ نہ کرے، ہے نا، اور اس کے حق میں کوئی کمی نہ کرے۔ آگے دیکھیے آپ، فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے ہاں اگر وہ شخص جس کے ذمے حق واجب ہو رہا ہو ناسمجھ ہو یا کمزور ہو یا کسی اور وجہ سے تحریر نہ لکھوا سکتا ہو تو اس کا سرپرست انصاف کے ساتھ لکھوائے، ہے نا۔ مان لیجیے کوئی پاگل ہے یا کوئی
کمزور ہے یا جس کو زیادہ سمجھ نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا کہ جو اس کے گھر کے بڑے ہیں وہ لکھوائیں گے پھر. ٹھیک ہے, آگے دیکھیے. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ, لکھوا لیا. اب لکھوانے کے بعد اب کیا کرنا ہے, اور اپنے میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لو. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ, اور اپنے میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لو, یعنی آپ نے جو لکھوایا اب اس پر 2 مردوں کو گواہ بنا لو. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ. ہاں اگر 2 مرد موجود نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان گواہوں میں سے ہو جائیں جنہیں تم پسند کرتے ہو, ہے نا. مان لیجئے 2 مرد اگر نہ ملیں تو کیا ہوگا, تو اللہ فرماتا ہے 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ بن جائیں. تاکہ اچھا 2 عورتیں کیوں ہوں گی, کیونکہ عورتیں گھر کے کاموں میں مشغول رہتی ہیں, ہے نا. تو اللہ فرماتا ہے تاکہ اگر ان 2 عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے کہ دیکھو بات یہ تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ 2 عورتوں کو گواہ بناؤ. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا, اور جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں. آپ نے ایگریمنٹ کیا, جو بھی لین دین آپ آپس میں طے کر رہے تھے, پھر آپ نے گواہ بنا لیا. اب گواہوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب ان کو بلایا جائے گواہی کے لیے تو وہ انکار نہ کریں. ٹھیک ہے. وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ. اب ہمارے بیچ کبھی کوئی چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ بھی بڑا اختلاف ہوتا ہے. ارے تم نے یہ بولا تھا, ارے تم نے یہ بولا تھا, ارے میں نے ایسا نہیں کہا تھا, تم سن نہیں پائے. ثبوت کچھ نہیں ہوتا, بس زبانی چل رہا ہے معاملہ. تو اسی لیے چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو لکھوا لو اسے. اللہ فرماتا ہے اور جو معاملہ اپنی میعاد سے وابستہ ہو, یعنی جو بھی ایگریمنٹ ہو, چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا, اسے لکھنے سے اکتاؤ نہیں. آپ ذرا غور کیجئے کہ ہمارے بیچ جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ یہی ایگریمنٹ کے اوپر ہوتے ہیں. کہیں نہ کہیں گڑبڑی ہو جاتی ہے. تو اسی لیے لکھواؤ, لکھوانے کے بعد سائن وائن کراؤ اور گواہ بھی بنا لو اس پر. چلیے آگے دیکھیے. ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا. اب اللہ تعالیٰ نے یہ احکام کیوں بیان فرمایا؟ اللہ خود فرماتا ہے یہ بات اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کے قریب ہے اور گواہی کو درست رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے, اور اس بات کی قریبی ضمانت ہے کہ تم آئندہ شک میں نہیں پڑو گے. اللہ فرما رہا ہے یہ اس سے انصاف بھی زیادہ ہوگا, باتیں بھی درست مانی جائیں گی, اور کیا ہوگا کہ شک میں بھی نہیں پڑے گا. مان لیجئے کبھی غلط فہمی ہو جاتی ہے تو وہ بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, آگے دیکھیے. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ, ہاں اگر تمہارے درمیان کوئی نقد لین دین کا سودا ہو تو اس کو نہ لکھنے میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے. بھائی نقد لین دین ہو رہا ہے, یہ میں نے تم کو دیا اور یہ میں نے تم سے لیا, تو اللہ فرما رہا ہے اب یہاں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اس کو مت لکھواؤ, نو پرابلم. کیونکہ یہاں معاملہ وہیں کی وہیں صاف ہو گیا, بات کا کوئی جھنجٹ ہی ختم. وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ, اور جب خرید و فروخت کرو, اچھا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ, اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو. مان لیجیے میں کسی سے کوئی چیز خرید رہا ہوں تو ہوتا ہے نا آج کل ہم بل لیتے ہیں, بھائی صاحب بل دے دو آپ, تاکہ کل کو وہ چیز خراب نکلی یا جو گارنٹی آپ نے دی تھی تو میں بول سکوں کہ یہ چیز میں نے آپ سے خریدی تھی. تو اللہ کیا فرما رہا ہے, اچھا یہ تو ہو گیا نا کہ اگر, اچھا ٹھیک, کہ اگر تم, یہ تو اوپر والی آیت ہو گئی کہ اگر نقد لین دین ہو تو اسے لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور جب کوئی خرید و فروخت ہو تو اللہ فرما رہا ہے وَأَشْهِدُوا, اور گواہ بنا لو اِذَا تَبَايَعْتُمْ, جب تمہارے درمیان کوئی خرید و فروخت ہو. وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ, اور نہ لکھنے والے کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے, نہ گواہ کو. بھائی لکھنے والے نے آپ کا ایگریمنٹ لکھ دیا, اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے, ہے نا, یا اس نے جو بھی لکھنے کا اپنا پیسہ ویسا بولا
تو اس کو پورا پورا دیا جائے اور نہ گواہوں کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، آگے اللہ فرماتا ہے اور اگر ایسا کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی۔ مان لو گواہوں کو کوئی دھمکی دینے لگا یا کوئی لکھنے والے کو دھمکی دینے لگا تو اللہ فرما رہا ہے یہ اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، آگے اللہ فرماتا ہے اور اگر تم سفر پر ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے، مان لیجیے آپ ٹرین میں چل رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، وہاں کچھ لکھوانے کی ضرورت پیش آ گئی، تو اگر تم سفر پر ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو تم ادائیگی کی ضمانت کے طور پر رہن قبضے میں رکھ لیے جائیں، رہن قبضے میں رکھ لیے جائیں۔ رہن کس کو کہتے ہیں؟ مان لیجیے مجھے کسی چیز کی ضرورت تھی تو میں نے کہا بھائی صاحب تم میرے سونے کی چیز رکھ لو اپنے پاس گروی اور مجھے اتنا روپیہ دے دو، مجھے اتنے روپے کی ضرورت ہے، تو میں نے اس کا سونا اپنے پاس گروی رکھا اور اس کو میں نے پیسہ دے دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے سفر پر ہو اور کوئی چیز اگر تم سفر پر ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو کوئی چیز رہن کے طور پر بھی رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیے فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، ہاں اگر تم ایک دوسرے پر بھروسہ کرو تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے وہ اپنی امانت ٹھیک ٹھیک ادا کرے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے۔ مان لیجیے کوئی معاملہ ہم نے کسی سے کیا، بھروسے کی بنیاد پہ کر دیا، تو اللہ فرما رہا ہے جس پر بھروسہ کیا گیا ہے وہ اپنی امانت کو ٹھیک ٹھیک ادا کرے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو مت چھپاؤ، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو گواہی کو چھپائے وہ گنہگار دل کا حامل ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے خوب واقف ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا رکوع ہو گیا، مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب آئیے لفظ ٹو لفظ اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، اذا جب تداینتم، تم آپس میں کوئی معاملہ کرو، بدین، قرض کا، لین دین کا، الی اجل مسمی، ایک مقررہ وقت کے لیے، 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، فاکتبوا، تو اس کو لکھ لو، ولیکتب، اور چاہیے کہ لکھے، بینکم، تمہارے درمیان، کاتب، لکھنے والا، بالعدل، انصاف کے ساتھ، ولا یابا، اور انکار نہ کرے، کاتب، لکھنے والا، ان یکتب، لکھنے سے، کما، جبکہ، علمہ، اللہ اس کو سکھایا، اللہ نے، فلیکتب، تو وہ لکھے، ولیملل الذی، اور چاہیے کہ لکھوائے وہ شخص، علیہ، جس پر، حق ہے، ولیتق اللہ، اور چاہیے کہ اللہ سے ڈرو، ربہ، جو اس کا رب ہے، ولا یبخس، اور کمی نہ کرے اس میں، منہ، اس میں سے، شیئا، کچھ بھی، ہے نا؟ فَإِن، تو اگر، کان الذی، وہ شخص، علیہ، جس پر، حق، کوئی حق ہے، سفیہن، بے وقوف ہو، او ضعیفن، یا کمزور ہو، او لا یستطیع، یا وہ طاقت نہ رکھتا ہو، ان یمل، لکھوانے کی، ہوا، وہ شخص، فلیملل، تو لکھوائیں، ولیہ، اس شخص کے ولی، بالعدل، انصاف کے ساتھ، واستشہدوا، اور تم گواہ بنا لو، شہیدین، 2 گواہ، من رجالکم، اپنے میں سے، فإن لم یکونا، تو اگر نہ ہوں، رجلین، گواہ کے طور پر 2 مرد موجود، فرجل، تو 1 مرد، وامرأتان، اور 2 عورتیں، ممن، ان لوگوں میں سے، ترضون، جن کو تم پسند کرتے ہو، من الشہداء، گواہ میں سے، ان تضل، یہ کہ بھول جائے، احداہما، ان میں سے کوئی ایک، فتذکرہ، تو یاد دلا دے، احداہما، ان میں سے ایک، اخرى، دوسرے کو، ولا یأبش، اور انکار نہ کرے، شہداء، گواہ، اذا ما، جبکہ، دعو، ان کو بلایا جائے، ولا تسأموا، اور نہ اکتاؤ، ان تکتبو، لکھنے سے، صغیراً، چاہے معاملہ چھوٹا ہو، او کبیراً، یا بڑا ہو، الی اجلی، جو اپنی مقررہ
میعاد تک کے لیے ہو، یعنی ایک ایگریمنٹ کے طور پر ہو، ٹھیک ہے۔ ذالکم، یہ بات اقسط، زیادہ انصاف کے لائق ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، واقوم، اور زیادہ درست رکھنے کے لائق ہے، للشہادہ، گواہی کو، وادنا، اور اس بات کے زیادہ قریب ہے، اللہ کے ترتابو، کہ تم شک میں نہ پڑو، الا، مگر یہ کہ تکونا ہو، تجارتن، کوئی ایسی تجارت، حاضرتن، جو نقد ہو، تدیرونہا، تمہارے درمیان وہ نقد ہو، بینکم، تمہارے درمیان، فلیسا، تو کوئی حرج نہیں ہے، علیکم، تمہارے اوپر، جناح، کوئی حرج نہیں ہے، اللہ اس بات میں، تکتبوہا، کہ تم اس کو نہ لکھو، واشہدو، اور گواہ بنا لو، اذا، جب، تبایعتم، جب کوئی آپس میں لین دین کا معاملہ کرو، ولا یضار، اور نقصان نہ پہنچایا جائے، کاتب، لکھنے والے کو، ولا شہید، اور نہ گواہ کو، وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ، تو بلا شبہ یہ نافرمانی ہے، بکم، تمہاری طرف سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، وَاللَّهُ، اور اللہ، بِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کو، علیم، جاننے والا ہے، وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم، عَلَى سَفَرٍ، سفر پر ہو، وَلَمْ تَجِدُوا، اور تم نہ پاؤ، کاتباً، کوئی لکھنے والا، فَرِحَانٌ، تو رہن ہوگا، مقبوضہ، جس کو قبضہ دیا جائے گا، یعنی رہن رکھ لو، گروی رکھ دو کوئی چیز، فَإِنْ أَمِنَ، پھر اگر کوئی، فَإِنْ أَمِنَ، تو اگر کوئی یقین رکھے، بعضکم، تم میں سے بعض، بعضاً، بعض پر، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي، تو چاہیے کہ ادا کرے، الَّذِي، وہ شخص، اِئْتُمِنَ، جس پر اعتبار اور بھروسہ کیا گیا ہے، امانتہ، اپنی امانت کو، اس کی امانت کو، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور چاہیے کہ اللہ سے ڈرے، ربہ، جو اس کا رب ہے، وَلَا تَكْتُمْ، اور تم مت چھپاؤ، تَكْتُمُوا، مت چھپاؤ، شہادہ، گواہی کو، وَمَن يَكْتُمْهَا، جو گواہی کو چھپائے گا، فَإِنَّهُ، تو بے شک وہ شخص، آثم، گنہگار ہے، قلبہ، اس کا دل، واللہ، اور اللہ اس چیز کو، بما، اس چیز کو، تعملون، جو تم کرتے ہو، علیم، جاننے والا ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا رکوع کمپلیٹ ہو گیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔